جی دوستو السلام علیکم۔ سفارتکاروں کا تو یہ کام ہوتا ہی ہے کہ جس ملک میں بھی ان کی پوسٹنگ ہو وہ اس ملک اور اپنے ملک کے مابین جو تعلقات ہیں ان کو بڑھائیں، دو طرفہ تعلقات کو ہر شعبہ زندگی میں، اور یہی ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے۔ اور بہرحال اس ملک میں اپنے جو ملک کے انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں، ان کو بھی آگے بڑھائیں۔ تو ایک نیچرل سی بات ہے، اور اس کو کرنے کے لیے آبویسلی سفارتکار جو ہیں وہ ہر لوگوں سے ملتے بھی ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، جرنلسٹ ہوں، گورنمنٹ آفیشلز ہوں، حکومت کے لوگ ہوں، سبھی سے ملاقات ان کو کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے۔ حکومت کے معاملے میں اگر وہ حکومتی پارٹی سے مل رہے ہیں، حکومت سے مل رہے ہیں، تو وہاں اپوزیشن سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ میں خود بھی یہ کرتا رہا ہوں، اور ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ڈپلومیٹس یوزلی یہ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ایک سفارتکار کو بہت سب کے پرسپیکٹیوز دے کر چیزوں کو اپنے ملک ریکمینڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک عام پریکٹس ہے، دنیا بھر میں ہوتی ہے، تو اس میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور پولیٹیشنز بھی، اگر کوئی ڈیموکریٹک سسٹم ہے تو وہاں پہ اپوزیشن کے لوگ بھی ملتے ہیں سفارتکاروں سے، حکومت کے آفیشل تو ملتے ہیں، حکومت کا جو کام چلانے کی تو وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن اس سارے کام کے لیے ہر حکومت اپنا ایک پروسیجر ایوالو کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان اور بھارت کو لے لیں تو ہمارے ہاں یہی ہے، یا اور بھی ممالک بہت سے دوسرے ممالک بھی اگر آپ لے لیں تو یہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی سفیر نے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملنا ہے، یا پرائم منسٹر کے ساتھ ملنا ہے، فار دیٹ میٹر کسی منسٹر کے ساتھ ملنا ہے، تو وہ یوزلی ہوتا یہی ہے کہ وہ دفتر خارجہ کو ایک ریکویسٹ بھجواتے ہیں کہ جی ہمارے سفیر جو ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا کال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر فارن آفس جو ہوتا ہے وہ پھر آگے اس کو اس کنسرنڈ منسٹری کو بھجواتا ہے، یا پی ایم آفس میں یا پریزیڈنٹ آفس میں، بٹ اپنی ریکمنڈیشن کے ساتھ کہ یہ ملاقات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی یہی پروسیجر ہے، اور ہم گاہے بگاہے یہاں جو ڈپلومیٹک کور ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی فارن آفس کے نوٹس میں آتا ہے کہ جی ایک سفیر نے ملاقات کر لی اور فارن آفس کو علم بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے فارن آفس کا کہ علم میں یہ چیزیں ہونا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات ملاقاتوں میں کوشش رہتی ہے کہ فارن آفس کا کوئی نمائندہ ضرور موجود ہو، اور اس میں کیونکہ دو ملکوں کے مابین اگر تعلقات پہ بات ہو رہی ہے تو فارن آفس کا وہاں ان کا نمائندے کا ہونا وہاں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھی فارن آفس کو لوپ میں رکھنے کے لیے ایک پروسیجر بنایا گیا ہے، اور پھر فارن آفس اوور آل دیکھتا ہے کہ آیا اس میٹنگ کی ضرورت ہے بھی نہیں، پھر وہ ریسیپراسٹی کو بھی زیر کنسیڈر کرتا ہے کہ ہمارا جو سفیر اس ملک میں ہے اس کو کتنی ایکسیس حاصل ہے وہاں پہ۔ مثال کے طور پر بھارت اور پاکستان کو اگر آپ لے لیجئے تو پاکستان میں جو یہاں پہ ہائی کمشنر ہوگا بھارت کا، اس کا جو ایک ورکنگ لیول ہوگا وہ فارن سیکرٹری ہوگا، وہ فارن سیکرٹری پہ ہی کال کرے گا، یا اگر کوئی آفیشیل کام ہے تو فارن سیکرٹری کے پاس ہی جائے گا وزارت خارجہ میں۔ اسی طرح وہاں نیو دہلی میں بھی پاکستان کا جو ہائی کمشنر ہے اس کی بھی جو ورکنگ جو لیول ہے اس کا وہ فارن سیکرٹری ہے۔ تو یہ ایک ریسیپراسٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک میوچل ایگریمنٹ یا ارینجمنٹ کیا ہے دو ممالک کے درمیان۔ تو یہ تو ایک سلسلہ لگا رہتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ جو امریکی سفیر ہیں ان کے بھی حال ہی میں 2 دن پہلے ہمارے جو الیکشن کمشنر ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس بارے میں کافی لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ، اور پھر ہمارے الیکشن کمیشنر سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ بتائیے جی کیا بات کرنے آئے تھے، کیا انہوں نے کہا، یا وہ یہ کہنے آئے تھے کہ انتخابات وقت پہ کروائیں، یا یہ کہنے آئے تھے کہ انتخابات کو ڈیلے کریں، ان کا مقصد کیا تھا اس ملاقات کا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آیا اس ملاقات کی جو ریکویسٹ ہے، کیونکہ بعض سفارت خانے پاکستان میں جو غیر ملکی سفارت خانے ان کا ایک رجحان ہے کہ وہ فارن آفس کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ ریکویسٹ کر دیتے ہیں،
اور پھر ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ فارن آفس سے پوچھتے بھی نہیں ہیں اور اپنے طور پہ ہی اس کو ملاقات بھی دے دیتے ہیں سفیروں کو. تو یہ بارہا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور اب مجھے نہیں معلوم کہ اس خاص موقع پہ جب امریکی سفیر بیٹر بروم جا رہے تھے جانا یا ملنا چاہتے تھے پاکستان الیکشن کمشنر سے، تو کیا انہوں نے اپنی درخواست پہلے فارن آفس کو بھجوائی، ان سے کہا کہ وہ یہ کوآرڈینیٹ کریں، یا امریکی سفارت خانے نے براہ راست ہی پاکستان الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ جی، یہ ٹیلی فون کر دیا الیکشن کمشنر کے آفس کے لیے، ہم ملاقات یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اور اب یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آیا اس ملاقات میں الیکشن کمشنر کے علاوہ پاکستان فارن آفس کے لوگ موجود تھے کہ نہیں تھے. جہاں تک میری معلومات ہیں موجود نہیں تھے. تو پھر کیا بات ہوئی؟ اور پھر یوزلی اس قسم کے جو ادارے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پاکستان الیکشن کمیشن وغیرہ یا کوئی اور بھارت کا الیکشن کمیشن ہے، اس میں سفارتکاروں کا کام نہیں ہوتا انلیس کہ مثال کے طور پر اگر پاکستان سے مجھے ہم کسی سفارتکار کو انسٹرکشنز جاتی ہیں کہ آپ وہاں کا جو الیکشن کا نظام ہے اس کے بارے میں کوئی بریفنگ لیں، یا الیکٹرانک جو ووٹنگ مشین کے حوالے سے کچھ ہم پرچیزز کرنا چاہتے ہیں یا ان کے سسٹمز کو جا کے پڑھیں، تو پھر تو کوئی بچے بنتی ہے کہ وہ سفیر جو ہے یا سفارت خانہ کسی دوسرے لیول پہ، چھوٹے لیول پہ وہ ایک ریکویسٹ کرے ایک بریفنگ کے لیے اس قسم کی. لیکن اس وقت کا جو ماحول پاکستان میں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ امریکی سفارت خانہ یا امریکی سفیر نے کیوں کر یہ ملاقات مانگی پاکستان الیکشن کمشنر سے. اور چاہیے تو یہی تھا، اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ دفتر خارجہ کے تھرو یہ ریکویسٹ آتی. مجھے نہیں معلوم کہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن لگتا کچھ یہی ہے کہ شاید یہ براہ راست ہی یہ ریکویسٹ کر لی گئی، کیونکہ اگر فارن آفس کے ذریعے ہوتی تو میرا رجحان اور احساس یہی ہے کہ شاید وزارت خارجہ اس وقت اس کو نہ ہونے یا اپنی کوئی ریزرویشنز کا اظہار کر دیتا. وہ پھر الگ بات ہے کہ الیکشن کمشنر خود ہی کہہ دیتے کہ نہیں جی میں نے ملنا ہے. اب یہ ملاقات کیا ہوئی ہے، اس کا کیا پرپز ہے، اس کے بارے میں کوئی خاص ہمیں معلوم نہیں. لیکن میں تو ایک پروسیجرل بات کرنا چاہتا تھا کہ اور پھر ایک لحاظ سے اس وقت جو کیونکہ پاکستان اب الیکشن کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی مطلب کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ ریکویسٹ کہاں سے آیا یہ پاکستان امریکی سفارت خانے نے یہ ریکویسٹ کی یا پھر الیکشن کمشنر صاحب نے یہ چاہا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں کچھ. تو آئی ڈو ناٹ نو، لیکن میں پروسیجرلی یہ بات ایک لحاظ سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اسے پروسیجرز کیا انوالو ہوتے ہیں. آگے کیا ڈسکس ہوا اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. بہت شکریہ.